ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وقال تعالی فی مقام آخر وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. صدر محترم، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، گفتگو کا عنوان ہے علماء سو کے شیطانی ہتھ کنڈے. علماء سو کا مطلب ہے برے علماء. علماء کی دو قسمیں، ایک ہے علماء حق. یہ وہ علماء ہیں جن کی قرآن و حدیث میں تعریف کی گئی، جن کا مقام بہت اونچا ہے. اور دوسرے وہ علماء ہیں جو علماء سو ہیں. ان کے پاس علم ہے مگر وہ اپنے علم سے لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کے بجائے صحیح راہ سے روکتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ شیطان کے مشن کو پورا کرتے ہیں. اس لیے کہ شیطان کا مشن کیا ہے؟ شیطان کا مشن یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو صراط مستقیم سے روکنا چاہتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے مشن کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شیطان کہتا ہے کہ اے اللہ، چونکہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے، نکال دیا ہے، تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور پھر میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کبھی آگے سے بہکاؤں گا، کبھی پیچھے سے بہکاؤں گا، کبھی داہنے طرف سے بہکاؤں گا، کبھی بائیں طرف سے بہکاؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ میں تیرے زیادہ تر بندوں کو گمراہ کر دوں گا. یہ شیطان کا مشن ہے. وہ اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم سے روکنا چاہتا ہے. اور علماء سو، برے علماء، شیطان کے اس مشن کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو آج ہم ایسے ہی علماء سو کے کچھ شیطانی ہتھ کنڈوں کا ذکر کریں. اس سے پہلے کہ ہم علماء سو کی بات کریں، پہلے ہم علماء حق کا تھوڑا سا تذکرہ کریں، جو حقیقی معنوں میں علماء ہیں، جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں، جن کے پاس دین کی نالج ہے، دین کا علم ہے. ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 کے اندر، آیت نمبر 28 کے اندر فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء.
اللہ کے بندوں میں صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، جو اللہ کے بارے میں صحیح علم رکھتے ہیں، جو رسول کے بارے میں صحیح علم رکھتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، وہ علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ ایسے ہی علماء کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ سب کو دین کا عالم نہیں بناتا ہے، سب کو دین کی سمجھ نہیں دیتا ہے، سب کو دین کی نالج نہیں دیتا ہے۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی جس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جس کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل معاملہ کرنا چاہتا ہے، اسی کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور یہ تو عالم ہے۔ علم دین حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کا کیا مقام ہے، طالب علم کا کیا مقام ہے؟ ایک بچہ مدرسہ محمدیہ میں قرآن پڑھنے آتا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ ایک انسان جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تعلیم حاصل کرنے گیا، جامعہ سلفیہ میں گیا، کسی بھی دینی ادارے میں دینی تعلیم حاصل کرنے گیا، اس طالب علم کا کیا مقام ہے؟ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑی مشہور روایت ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے چلتا ہے، جاتا ہے، وہ حقیقت میں جنت کے راستے پر چل رہا ہے، وہ علم دین کی راہ جس طریقے سے طے کر رہا ہے، وہ جنت کی راہ طے کر رہا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے اپنے پروں کو علم دین حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ آف دین، اسٹوڈنٹ آف اسلام، علم دین کے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اس کے احترام میں، اس کی رسپیکٹ میں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عالم ہے، بہت زیادہ عبادت نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ کا مطلب کہ فرائض انجام دیتا ہے، نوافل نہیں کرتا ہے، اور ایک آدمی عالم نہیں ہے لیکن بہت بڑا عابد ہے، رات رات بھر تہجد پڑھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، نفل حج کرتا ہے، نفل عمرے کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس عالم کی فضیلت اس عابد کے اوپر، وہ عالم اس عابد سے افضل ہے۔ کتنا افضل ہے؟ فرمایا کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، جیسے چاندویں رات میں جو چاند ہوتا ہے وہ تمام ستاروں کے بیچ میں چمکتا رہتا ہے اور تمام ستاروں سے افضل ہوتا ہے، اس عالم کی فضیلت اس عابد کے اوپر اسی طریقے سے۔ اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ انبیاء نے اپنے پیچھے درہم اور دینار کو نہیں چھوڑا، انبیاء نے روپیے پیسے کو اپنی وراثت نہیں بنائی، زمین جائیداد کو، پراپرٹی کو اپنی وراثت نہیں بنائی، وَالرَّسُولُ عِلْمًا، انبیاء نے اپنے پیچھے علم دین کو چھوڑا ہے، اور انبیاء کی اس وراثت کو سنبھالنے والے علماء ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ وَقَدَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ وراثت جس کو مل گئی، جس کو علم دین مل گیا، وہ بہت اونچے مقام والا ہے، بہت اونچی قسمت والا ہے، بہت اونچے نصیب والا ہے۔ یہ عالم کا مقام ہے۔
کون سا عالم؟ علماء حق کا مقام۔ میرے پیارے بھائیوں، علماء حق کا تو یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو یہ حکم دیتا ہے کہ جب دین کے مسائل میں تمہیں کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، تو تم علماء حق سے رجوع کرو، تم علماء حق سے کانٹیکٹ کرو اور ان سے تم دین کی تعلیم حاصل کرو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، تمہارے پاس اگر نالج نہیں ہے تو تم علماء حق سے پوچھو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں، آیت نمبر 83 میں مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی نیوز آئے، کوئی خبر آئے، کوئی معاملہ آئے، تو علماء کے پاس پہلے اس کو بھیجو، اس لیے کہ علماء معاملات کی تہ تک پہنچتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 83 کے اندر، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ بِالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اے مسلمانوں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے، چاہے وہ اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو، تم پھیلانے لگتے ہو، تم شیئر کرنے لگتے ہو، تم ایک دوسرے کو بتانے لگتے ہو۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، تمہیں پہلے رسول کو بتانا چاہیے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے امیر کو، اپنے ذمہ داروں کو بتانا چاہیے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر تم اس معاملے کو اپنے ذمہ داروں کے پاس لے کے جاؤ گے، اپنے امیر کے پاس لے کر جاؤ گے، تو جو تمہارے علماء ہوں گے، جو معاملات کی تہ تک جانے والے ہیں، وہ صحیح نتیجے تک اور صحیح رزلٹ تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ علماء حق ہیں۔ دوسری طرف کون سے علماء ہیں؟ علماء سوء ہیں، برے علماء ہیں۔ یہ برے علماء کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کی روشنی میں ہم برے علماء کی 4 نشانیاں آپ کو بتائیں۔ جو علماء سوء ہوتے ہیں ان کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ قرآن اور حدیث میں تحریف کرتے ہیں، وہ ڈسٹورشن کرتے ہیں، وہ مس ریپریزنٹیشن کرتے ہیں۔ قرآن تو بدل نہیں سکتا، قرآن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے لی، حدیثوں کو بدل نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے محدثین کو پیدا کر دیا ہے۔ تو قرآن کی غلط ایکسپلینیشن کرتے ہیں، حدیث کی غلط